بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ آیت نمبر 273 خوب اچھی طرح سے توجہ فرمائیں۔ ایک ایسے طبقے کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو جب ضرورت مند ہوں تو وہ مانگ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اپنی وہ جس کو سفید پوشی کہا جاتا ہے، اپنی اس سفید پوشی کو اس پہ پردہ رکھنے کے لیے سختی برداشت کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے بھوک پیاس کی یا مشکلات کی سختی، مالی مشکلات کی سختی آسان ہوتی ہے، ہاتھ پھیلانے کی سختی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور ان میں سے بھی خاص طور پر اس آیت نمبر 273 میں جس طبقے کا تذکرہ ہے وہ کون ہے کہ جو خدا کے راستے میں وہ اس طرح مصروف ہو گئے ہیں، اس طرح ان پر کام آ پڑے ہیں کہ اب وہ الگ سے اپنا کام نہیں کر سکتے جس سے وہ کمائی کریں۔ یہ بیسیکلی کن کے لیے نازل ہوئی تھی؟ اصحاب صفہ کے لیے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ کہ جو اپنے وطن چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنے کاروبار چھوڑ کر آ گئے تھے، اور اب ظاہر بات ہے مدینہ میں اگر انہوں نے کوئی کاروبار کریں گے، کوئی مزدوری کریں گے تو وہ کمائی بھی کر لیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ساری سروسز رسول اللہ کو دی ہوئی تھی۔ جہاد پہ بھیجنا ہے، کوئی کام ہے، جتنے بھی رسول اللہ کو انہوں نے اپنی ساری سروسز پرووائڈ کی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ دوسرے کام جن سے یہ پیسہ کما سکیں وہ والے کام نہیں کر سکتے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اکیلے تو سارے کام نہیں کرنے، کچھ افراد وہاں پہ اویلیبل ہوں گے کہ جو اس قسم کی سروس، اور اس وقت رسول اللہ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ تنخواہیں لگا دیتے اور دیتے۔ غربت کا دور ہے، اصحاب صفہ خود وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس نہ پہننے کا ہوتا تھا صحیح، نہ کھانے کا ہوتا تھا۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ ایک کھجور باری باری منہ میں ڈال کے چوستے تھے، ایک کھجور کو، کہ منہ کا ذائقہ تھوڑا سا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں دوسرا نے اگر کھجور چوس لی تو اس کے بیکٹیریا اور جراثیم سے مجھے بھی کوئی بیماری نہ ہو جائے، تو یہ ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ بعض اوقات اللہ کے نبی کسی مہم پر بھیجتے تھے تو کھانا نہیں ہوتا تھا، تو مثلا ایک کھجور ہے ان کے پاس بچ گئی ہے تو سارے باری باری اس کو اپنے منہ میں ڈال کر اپنے منہ کا ذائقہ بدل لیتے تھے۔ ہمارے لیے شاید اس کا تصور کرنا بھی عجیب سا ہو، لیکن یہ روایات تاریخ میں بیان شدہ ہے کہ کس قدر سختیاں برداشت کی ہیں ان لوگوں نے رسول اللہ کے احکام کو بجا لانے۔ تو اب یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے سروسز دینے کی وجہ سے کمائی پر قادر نہیں تھے، بزنس نہیں کر سکتے، مثلا جاب نہیں کر سکتے۔ آج کی زبان میں کہہ رہے تو کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے، بھیک بھی نہیں مانگتے تھے، جا کے کہتے بھی نہیں تھے ہمیں یہ کمی ہے ہمیں دے دو۔ اب انہوں نے نہیں مانگا، اب ان کے لیے اللہ مانگ رہا ہے۔ کون مانگ رہا ہے ان کے لیے؟ خدا مانگ رہا ہے۔ انہوں نے نہیں مانگا، ان کی نیابت میں اللہ مانگ رہا ہے۔ کن سے؟ بتا، آواز دیکھیے، الفاظ للفقراء، فقراء کے لیے۔ فقیر کیا ہوتا ہے؟ فقیر کا لفظ فقرہ، فا قاف را اور تا گول والی، کہ جب اس پہ ہم سکون کرتے ہیں تو وہ ہاں پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے نا یا فاطمہ، تو یہ گول تا ہے آخر، لیکن جب رک جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ یا فاطمہ، یہ تا ہاں بن جاتی ہے۔ اسی طرح فقرہ کہتے ہیں کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی،
اس کے جو مہرے ہوتے ہیں، ایک مہرے کو فقرہ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے فقرات، ٹھیک ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مہرے. جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، فقرات ٹوٹ جائیں، ایک ٹوٹ جائے، دو ٹوٹ جائیں اور وہ کھڑا نہ ہو سکے، اس سے بیسیکلی کہتے ہیں فقیر. فقیر کا اصل میننگ کیا ہے؟ جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو گئی ہو، ٹوٹ گئی ہو، اس کے مہرے کھسک گئے ہو اور وہ، آپ کو پتا ہے جب بیک یہ پین ہوتی ہے تو پھر ریسٹ کرنا ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا. فقیر کا اصل معنی ڈکشنری میننگ یہ ہے. اس کے بعد اسی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ایک اور معنی میں استعمال کیا گیا. وہ افراد کہ جس کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ اس کے خرچے نکال سکے، پورے ہو سکے، تو گویا اس کی بھی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، پورا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. جب تک کہ کوئی اس کو سہارا نہ دے وہ اس کی زندگی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو بھی فقیر کہا جاتا ہے. فقیر کے لفظ میں مانگنا نہیں ہے، مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں. اب دیکھیے فقیر کی جمع ہے فقراء. للفقراء، فقراء کے لیے. کون سے فقراء؟ سارے نہیں. الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں گر گئے، خدا کے راستے میں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اس کی وجہ سے گویا گر گئے. کس طرح گر گئے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ اب زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے کمائی کرنے کے لیے. ضربا فی الارض کنایا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے جس سے وہ اپنی آمدنی کرتا ہے. فرمایا کہ یہ اب ان کی آمدنی کم ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، خدا کے راستے میں جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ دوسرا کام نہیں کر سکتے، کمائی نہیں کر سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے ماتھے پر بھیک مانگنے کا وہ جو داغ ہے وہ نہیں لگانا چاہتے، تو یہ اپنے تعفف، عفت، پاک دامنی، پاکیزگی کی وجہ سے جاہل انہیں سمجھتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، یعنی پریٹینڈ بھی نہیں کرتے اس طرح کہ کسی کو لگے کہ انہیں ضرورت ہے. جاہل سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے. تعرفہم بسیماہم، اے رسول آپ ان کے علامات سے انہیں پہچان لیں. سیماہم نشانیوں کہتے ہیں، جیسے وہ ہے نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کے ماتھوں پر، ان کے چہروں پر نشان پڑے ہوئے، مثلا پہچان لیں، سجدوں کے نشان. تعرفہم بسیماہم، آپ ان کی علامتوں سے، ان کے قیافے سے آپ ان کو پہچان لیں گے. لا یسألون الناس الحافا، اپنا پردہ رکھنے کے لیے لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے تو یقیناً اللہ اس سے خوب واقف ہے، اس کا خوب علم رکھتا ہے. صدق اللہ العلی